پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ محترم سامعین کرام، قصص القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج قرآن مجید کے جس قصے کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ اصحاب سبت کا قصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اصحاب سبت کون تھے اور انہوں نے کیا کام انجام دیا۔ خداوند کریم نے اصحاب سبت کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں اور کئی سوروں میں کیا ہے، جیسے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 65ویں آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے تھے اور انہوں نے ہفتے والے دن، سبت عربی میں ہفتے کے دن کو بولتے ہیں، جنہوں نے ہفتے والے دن خدا کی نافرمانی کی، خدا کے حکم سے تجاوز کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم سب کے سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ۔ تو خداوند کریم نے ان کو مسخ کر دیا اور یہ سب کے سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء میں دو جگہ پر اصحاب سبت کا تذکرہ ہوا۔ سورہ اعراف میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب سبت کا تذکرہ ہوا۔ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے سوال کریں اس بستی کے بارے میں کہ جو سمندر کے کنارے بسا کرتی تھی، یعنی ان بستی والوں کے بارے میں سوال کریں کہ جو سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے بسا کرتی تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے ہفتے والے دن خدا کے حکم سے تجاوز کیا۔ اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، کہ جب ہفتے والے دن جو اس سمندر کی مچھلیاں تھیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ساحل کے قریب آتی تھیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِهِمْ كَذَلِكَ، اور ہفتے والے دن کے علاوہ دیگر ایام میں اتنی بڑی تعداد میں وہ مچھلیاں ساحل کے قریب نہیں آتی تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اسی طریقے سے ہم نے ان کو آزمایا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے فسق و فجور کیا، اس فسق و فجور کے ذریعے سے ہم نے ان کو آزمایا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جبکہ اسی قوم کے ایک گروہ نے ایک دوسرے گروہ سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ان کو نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یعنی یہ جو گروہ تھا، یہ جو قوم تھی، یہ جو بستی والے تھے جو دریا کے کنارے رہتے تھے، یہ تین گروہ میں تبدیل ہو گئے۔ ایک گروہ وہ کہ جو ہفتے والے دن شکار کرتا تھا، جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ تمہیں ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہے۔ ایک گروہ وہ جو نہی عن المنکر کرتا تھا، وہ ان سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ کام درست نہیں ہے، خداوند کریم نے تم پر ہفتے والے دن جو شکار کو حرام قرار دیا ہے، خدا کے حکم سے تجاوز نہ کرو، خدا کی معصیت نہ کرو، نہی عن المنکر کرتے تھے۔ ایک تیسرا گروہ تھا جو خاموش رہنے والا تھا، وہ کہتا تھا کہ تمہیں کیا ہے، ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، یہ کام کر رہے ہیں غلط، ان کو کرنے دو، تم کیوں ان کو نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو وہ دوسرے گروہ سے کہتا تھا، یعنی جو نہی عن المنکر کرتے تھے، ان سے کہتا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس قوم کو ڈرا رہے ہو، جبکہ خداوند کریم اس کو ہلاک کرنے والا ہے، ان کو شدید عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، تو وہ جو نہی عن المنکر کرنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے رب کی طرف، تمہارے پروردگار کی طرف عذر خواہی کے طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم اللہ سے ڈرو، یعنی ہم اپنے طور پر عذر پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اے خداوند کریم، ہم نے اپنے قول اور فعل سے ثابت کیا کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہیں، اور تمہارے لیے اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم خدا کے عذاب سے ڈرو، شاید تم اللہ سے ڈرو۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب ان لوگوں نے بھلا دیا اس چیز کو کہ جو ان کو بار بار یاد دلایا جا رہا تھا، یعنی خدا کی نصیحت، خدا کا عذاب، تقوی الہی کے بار بار ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، جب انہوں نے اس تذکرے کو بھلا دیا تو خداوند کریم کہتا ہے کہ ہم نے نہی عن المنکر کرنے والے گروہ کو نجات دے دی، اور باقی جو دو لوگ تھے جو شکار کرتے تھے اور جو خاموش رہتے تھے، یعنی ایک وہ تھے جو جرم کرتے تھے اور ایک وہ جو ان کے جرم پہ خاموش رہتے تھے، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، ہم نے ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں مبتلا کیا،
اس چیز کے سبب کہ جو یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی ان کے فسق و فجور کے سبب ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اور جب انہوں نے تجاوز کیا اس چیز سے کہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم سب کے سب کیا ہو جاؤ، بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک قبیلہ تھا یا ایک گروہ تھا جو کہ سمندر کے کنارے رہا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پہلے تو جمعے کا دن کہا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ عبادت کے لیے مختص ہے، اس میں کوئی دنیاوی کام کاج نہیں ہوگا، اس میں سب کے سب لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں، جمعے کی جگہ ہمیں ہفتے کا دن یہ دن قرار دے دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو تم اگر ہفتے کا دن کہتے ہو تو ہفتے کا دن جو ہے وہ یہ تمہارے عبادت کا دن ہے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ یہ گمان کرتے تھے کہ خداوند کریم نے گویا 6 دن میں زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے، اور 7ویں دن نعوذ باللہ خدا جو ہے وہ آرام کر رہا ہے۔ تو اب ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہم 6 دن دنیاوی کام و کاج میں مصروف رہیں گے، 7ویں دن آرام کریں گے، اور 7ویں دن کسی پر بھی جو ہے وہ دنیاوی کام کاج میں مصروف رہنا یا خرید و فروخت میں مصروف رہنا وہ حرام ہے۔ تو اس وقت سے لے کر پھر یہ ریت پڑ گئی ایک طریقے سے کہ ہفتے والا دن جو تھا وہ یہودیوں کے لیے مقدس دن بن گیا، یہاں تک کہ ہفتے والے دن کے متعلق باقاعدہ ایک رسالہ جو کہ تلمود میں موجود ہے، کچھ احکامات اس میں بیان ہوئے کہ جیسے اس دن جو ہے وہ تجارت کرنا، اس دن جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار کرنا، پرندوں کا شکار کرنا یا دیگر حیوانات کا شکار کرنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ تو اس دن کو انہوں نے مقدس جانا، اور یہ دن جو ہے وہ یہودیوں کے نزدیک بہت ہی مقدس دن تھا۔ خداوند کریم نے ان لوگوں کا امتحان لیا اور کہا کہ وہ قوم بنی اسرائیل میں سے وہ قوم جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں رہا کرتی تھی، بستی تھی نہر کے کنارے، ان سے کہا کہ بھئی ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلی کا شکار نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، ہفتے والے دن ہم مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہفتے والے دن تو بہت زیادہ مچھلیاں آتی ہیں ساحل کے کنارے، اور جب ہفتے والے دن کے علاوہ دوسرے ایام میں اتنی زیادہ مچھلیاں نہیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے کہا کہ نہر کے کنارے انہوں نے گودال کھود دیے، اس طریقے سے گودال کھودے کہ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آتی تھیں تو وہ سب کی سب اس میں جمع ہو جاتی تھیں اور وہ واپس نہیں پلٹ پاتی تھیں۔ تو جب ہفتے کا دن ختم ہوتا تھا تو اگلے دن وہ آ کے سب کے سب ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے، یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہیلا بہانہ کرتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا، ہفتے کے دن تو یہ خود بخود مچھلیاں اس میں آئی ہیں، لیکن یہ خود ایک شکار کی مانند ہے کہ آپ ایک مثال کے طور پر گڑھا کھودیں اور گھڑے کو اس طریقے سے کھودیں کہ مچھلی اس میں آئے اور واپس نہ جا سکے، یہ خود ایک شکار سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کام کیا، اور ان کی قوم میں سے کچھ افراد نے ان کو منع کیا کہ یہ کام درست نہیں ہے، کچھ افراد تھے وہ خاموش رہے۔ تو پھر جیسے کہ سورہ اعراف میں بیان ہوا کہ خداوند کریم نے 2 گروہوں کو عذاب میں مبتلا کیا، ایک جو یہ جرم کے مرتکب ہوئے ان لوگوں کو، اور ایک جو اس جرم پر خاموش رہے ان کو بھی خداوند کریم نے عذاب میں مبتلا کیا، اور سب کے سب کہا کہ تم سب کے سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو پھر روایت کہتی ہے کہ 3 دن بعد یا 7 دن بعد خداوند کریم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ایک امتحان تھا کہ جس امتحان میں بنی اسرائیل کی جو یہ قوم تھی وہ پورا نہ کر سکی اس امتحان کو۔ خداوند کریم نے اسی طریقے سے مختلف قوموں کا مختلف طریقوں سے امتحان لیا ہے، اور اس امتحان میں خود جو امتحان ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت حکم پروردگار کی ہے۔ خداوند کریم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حکم کے آگے تم کتنے سر تسلیم خم ہو، ورنہ تو شکار کرنے سے کیا خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ یا خداوند کریم کے جس نے اتنی مچھلیاں خلق کی ہیں کیا وہ اور مچھلیاں خلق کرنے پر قادر نہیں ہے؟ خدا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے، نہ مچھلیوں میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی خلقت میں کوئی کمی ہے، فقط وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرے حکم کتنے تابع ہو۔ اسی طریقے سے جب امتحان لیا جناب طالوت کے ذریعے سے کہ دیکھو بھائی اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا، تو پانی نہ پینا کیا خداوند کریم گویا کوئی انتقام لینا چاہتا ہے، انسانوں کو پیاسا رکھنا چاہتا ہے، یا اصل جو امتحان ہے وہ حکم الہی کا امتحان ہے؟ تو ہر قوم کا امتحان ہوتا ہے اور ہر شخص کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم بھی اس غیبت کے زمانے میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ حجت خدا پردہ غیبت میں ہے، اور امتحان یہ ہے کہ کون اس کی ولایت پر ثابت قدم رہتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد